اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور جھاڑیوں سے فضا میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ خان حویلی کے باہر ایک جرگہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس جرگے میں تمام مرد حضرات شامل تھے سوائے زویا خان زادی کے کہ وہ اپنے باپ بہرام آغا کے ساتھ اس جرگے میں شامل تھی۔ وہ واحد عورت تھی جو اس جرگے میں شرکت کر رہی تھی۔ اس کی عمر 16 برس تھی، جو کہ کافی کم تھی، لیکن وہ دوسری تمام قبائلی عورتوں سے مختلف تھی۔ اس کی رگوں میں نوابی خون دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ بہرام آغا کے برابر میں بیٹھی سامنے بیٹھے حارث خان کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور کمر میں کوئی خم نہ تھا۔ وہ بالکل سیدھی بیٹھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے عقابی نظروں سے حارث خان کو جھانچ رہی تھی۔ حارث خان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حارث خان خون بہا کا اتنا انوکھا فیصلہ کرے گا۔ حارث خان کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور خوبصورت گہری آنکھیں اسے دوسروں میں ممتاز بناتی تھیں۔ اس کی رعنت کے قصے پورے گاؤں میں مشہور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام گاؤں والے یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بلا وجہ کسی سے بھی نہیں الجھتا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک اچھا خاصا انسان تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس خون بہا میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے گہری نظروں سے سامنے بیٹھی زویا خان زادی کو دیکھا تھا۔ اسے اس کی گردن میں فٹ سریا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جس سے اس کی گردن بالکل تنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک زہر آلود نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر بہرام آغا کی طرف دیکھا۔ مجھے خون بہا میں یہ لڑکی چاہیے، اس نے جرگے میں موجود فیصلہ کرنے والے 2 آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ زویا خان زادی کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اس کی اس بات نے گویا بہرام آغا پر اچھی خاصی بمباری کر دی تھی۔ وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ ہم خون بہا کی قیمت ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ بہرام آغا نے فوراً سے اسے ٹوک دیا کہ انہیں حارث خان کا اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ کہنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آغا، کیا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں؟ دولت تو میرے ہاتھ کا میل ہے۔ میرے آباؤ و اجداد ہیرے جوہرات میں کھیلتے تھے اور میں اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہوں۔ کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہا کے بدلے میں قیمت وصول کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے اس نے بہرام آغا کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس غم سے آغا تم نے میرے باپ کو گزارا ہے، میں اسی غم سے تمہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ تم نے میرے باپ کو اولاد کا غم دیا ہے، میں تمہیں بھی اولاد کا غم دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ غم کیسا ہوتا ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ شعلہ باز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حارث خان نے ایک ایک بات کی وضاحت کی تھی۔ بہرام آغا اگرچہ قبائلی علاقے میں رہتے تھے، لیکن ان کی سوچ دوسرے تمام قبائلی مردوں سے مختلف تھی۔ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو ونی اور خون بہا جیسی فرسودہ رسومات کی بھینٹ نہیں چڑھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسرے تمام مردوں سے مختلف تھے۔ لیکن آج حارث خان نے جب پورے جرگے کے سامنے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ وہ خون کے بدلے رقم کی بجائے بہرام آغا کی بیٹی کو مانگنا چاہتا ہے، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت بے حد مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں انہی قبائلی علاقوں میں اپنی زندگی گزارنی تھی، اور جب یہاں زندگی گزارنی تھی تو ان کے اصول بھی ماننے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ نہ صرف ان کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جاتا، بلکہ ان کے اپنے بچوں کی حفاظت بھی گھٹن ہو جاتی۔ وہ دوسرے تمام مردوں سے مختلف سوچ کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیٹی اور ان کا بیٹا واجد بہرام آغا ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور جہاں بھی وہ جاتے تھے ان کے ساتھ ہی موجود ہوتے تھے۔ لیکن آج جب حارث خان کا مطالبہ انہوں نے سنا تھا تو انہیں ایسے لگا جیسے کسی نے ان کے جسم سے روح کھینچ کر نکال دی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم چاہے تو مجھ سے میری آدھی دولت لے لو،
لیکن میں تمہاری مرضی کا خون بہا تمہیں نہیں دے سکتا، بہرام آغا نے غصے سے کہا تھا۔ جواباً حارث خان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے بہرام آغا کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں تمہیں اپنی بیٹی ہرگز نہیں دے سکتا، اس کے بدلے تم چاہے تو پوری دولت مجھ سے لے لو، یا پھر پوری دولت کے ساتھ ساتھ میری حویلی بھی لے لو، لیکن میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ بہرام آغا کی اس بات پر جرگے میں موجود تمام افراد نے حیرت بھری نگاہوں سے بہرام کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی دولت تک گنوانے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ اس نے حارث خان کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ چاہے تو ان سے اس کا سب کچھ لے لے، لیکن اس کی بیٹی کا خیال دماغ سے نکال دے کہ وہ خون بہا میں اسے اپنی بیٹی پیش کرے گا۔ دوسری جانب بھی حارث خان موجود تھا، جو اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہر قسم کے خون بہا کے لیے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، مجھے خون بہا میں یہ لڑکی ہی چاہیے۔ وہ آخری وقت تک اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ اسے یہ خانزادی ہی چاہیے، جس کی آنکھوں میں جھلکتے غرور اور اس کی انا نے حارث خان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس کے چہرے پر چمکتی مقناطیسیت نے حارث خان کی ساری توجہ کھینچ لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھا، لیکن دوسری طرف بہرام آغا اسے اس کے فیصلے پر بار بار نظر ثانی کرنے کا کہہ رہے تھے اور اس کی منتیں کرنے پر اتر آئے تھے۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتے تھے کہ حارث خان خون بہا میں اس کی بیٹی مانگنے والے فیصلے پر قائم رہے، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے بدل لے۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، لیکن میں اپنی بیٹی تمہیں خون بہا میں نہیں دے سکتا۔ تم چاہے تو خون بہا کے بدلے میری جان لے لو، لیکن میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ حارث خان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا، جو اس بات کی واضح نشانی تھی کہ وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے، یہاں تک کہ اس نے اس جائیداد اور حویلی کو بھی ٹھکرا دیا تھا جس پر عرصے سے خاندانی تنازعات چل رہے تھے، اور اس کے بدلے میں حارث خان نے بہرام آغا سے زویا خانزادی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ جب زویا یہ فیصلہ سنے گی تو دوسری قبائلی عورتوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دے گی اور اپنے باپ کے آگے منتیں کرے گی کہ وہ یہ فیصلہ جرگے میں منظور نہ ہونے دے اور تبدیل کروا دے، لیکن حارث خان کے برعکس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بہرام آغا اور حارث خان کی گفتگو کو سن رہی تھی اور جھانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جرگے کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے راضی ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے تعلیم دلوائی ہے، وہ یہاں کے ماحول میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے ایک آخری حربے کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ شاید حارث خان کا دل بدل جائے اور اس کا فیصلہ بھی چچا جان میں کون سا آپ کی بیٹی کو پھنسانے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اسے خون بہا میں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی مکمل طور پر نکاح کی رسم ادا کرنے کے بعد۔ نکاح کے بغیر نہیں لے جاؤں گا، اتنا احسان تو میں آپ پر کر ہی سکتا ہوں، حارث نے کٹیلی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور بہرام آغا کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں، ان کے چہرے پر خون سمٹ کر آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے ایسی کوئی بھی بات سننا پسند کرنا نہیں چاہتے تھے، اور حارث نے تو آج حد ہی کر دی تھی۔ یہاں تک کہ جرگے میں سے 3-4 معتبر مرد اٹھے تھے اور انہوں نے بہرام آغا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے سمجھانے پر بہرام آغا اس بات پر غور کرنے لگے تھے کہ وہ اپنی بیٹی زویا خانزادی کا نکاح حارث خان سے کر دیں، جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا۔ ابھی وہ سب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ زویا خانزادی کی آواز گونج اٹھی تھی، بابا میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ اس شخص کی منتیں ہرگز نہ کریں، نہ ہی اس سے بھیک مانگیں۔ یہ ایک ظالم شخص ہے جس کی صفاقی کے قصے مشہور ہیں، اس سے رحم کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی کہ میں آپ کا سر جھکتے ہوئے دیکھوں۔ میں خون بہا کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے۔ زویا خانزادی کی آواز سنتے ہی وہاں تمام مردوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کسی عورت کی آج تک یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مردوں میں اونچی آواز سے بات کر سکے،
لیکن زویا نے یہ جرت کر لی تھی اور سب کے سامنے اپنے ہونے والے شوہر کو للکارا تھا، جو اس وقت حیرانی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پل پل اسے حیران کرنے لگی تھی۔ حارث کو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ زویا تمام مردوں کے بیچ میں ایسی آواز بلند کرنے کی جرت بھی کر سکے گی۔ وہ اس کی جرت پر حیران تھا اور اس کی بہادری پر رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ بہرام آغا کی طرح نہ سہمی ہوئی تھی، نہ ڈری تھی اور نہ ہی جھکنے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ حارث خان اس کی جرت دیکھ کر اب پورے دل و جان سے اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر اپنے ہاتھ سے جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زویا کی اس بات پر اس کے باپ بہرام آغا نے اسے فخر سے دیکھا تھا۔ آج ان کی تربیت زویا کی زبان سے بول رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہ گھبرائی تھی، بلکہ مضبوطی سے خود چلتی ہوئی مولوی صاحب کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ایجاب و قبول شروع ہوا تھا۔ نہ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، نہ کپ کپائی تھی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اور یوں زویا خانزادی زویا حارث خان بن گئی تھی۔ جرگے میں موجود تمام افراد اس کے اس جرت پر اپنے منہ میں انگلیاں دبائے اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی اپنی سہیلیوں اور گھر والوں کے پاس آئی، جو دائرہ بنا کر اسے رخصت کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہر کوئی اس سے گلے لگ کر مل کر اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا، لیکن زویا خانزادی نے ان سب کو خود ہی حوصلہ دے دیا تھا۔ آپ سب کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہاں اپنے باپ کی سزا معاف کروانے جا رہی ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو زندگی بخشی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ خبردار جو کسی بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تو اس نے سب کو صاف انکار کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ ہمدردی دکھائے یا اس پر ترس کھائے۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر اس کے گھر والوں کو حوصلہ ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی لمحوں میں اس کی ہمت پیروں تلے روندی جائے گی، کیونکہ جس شخص سے اس کی شادی ہو گئی تھی وہ پورے علاقے میں اپنی صفاکی، رونت اور کروفر کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس شخص سے نکاح کے بعد اس کی زندگی کسی عذاب سے کم نہ بن جائے گی۔ حارث خان نے بہرام آغا کو نیچا دکھانے کی غرض سے بغیر کسی کی روک ٹوک کے زنان خانے میں قدم رکھا اور وہاں زویا کو دوسرے لوگوں سے بات کرتے دیکھا تو چلا اٹھا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو باہر کب سے کھڑے ہو کر تمہارے ڈرامے ختم ہونے کا انتظار کروں۔ چلو میرے ساتھ۔ اپنی عزلی، ڈٹھائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے دان پانسی زویا خانزادی کا ہاتھ تھاما تھا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگا، یہاں تک کہ وہ اسے گاڑی کے قریب لے آیا۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑایا اور خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ گئی۔ زویا جس قدر مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی تھی، حارث دل ہی دل میں اس کی مضبوطی کو توڑنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ زویا خانزادی کے جانے کے بعد بہرام آغا شکستہ قدموں سے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حارث خان نے آج ان کی سب سے قیمتی متاع ان سے چھین لی تھی اور انہیں خالی ہاتھ کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تو نہ تھے، البتہ ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ ضرور تھی۔ ان کے ہاتھوں میں لغزش واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ان کے لیے حویلی کی سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان پر زویا کی اشاعت شدت سے حملہ آور ہوئی۔ وہ وہیں بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ سے گئے۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز چیخ چیخ کر زویا کی یاد دلا رہی تھی۔ اکثر بہرام آغا اور زویا خانزادی رات دیر تک بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا اکثر فریدہ بیگم کو یاد کیا کرتے اور ان کی باتیں کیا کرتے کہ فریدہ بیگم ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھیں، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ قبائلی علاقے میں کوئی پڑھی لکھی خاتون بیاہ کر لایا تھا۔ انہوں نے بہت سی قبائلی عورتوں کو شعور فراہم کیا تھا۔ دونوں باپ بیٹیوں میں محبت بھرا تعلق قائم تھا، اور باپ بیٹی کے درمیان اس قدر محبت بھرا تعلق کسی بھی قبائلی خاندان میں تصور بھی نہیں کیا جاتا۔
لیکن ان دونوں باپ بیٹی میں شدید محبت تھی۔ بہرام خان اکثر زویا خان زادی سے ونی جیسی فرسودہ رسم پر بھی بات کیا کرتے تھے کہ انہیں اس رسم سے بے حد نفرت تھی، اور وہ اکثر زویا خان زادی کو بتایا کرتے کہ یہ کیسی ظالمانہ رسم ہے جس کا خمیازہ ایک عورت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ایک دن اپنی جان سے پیاری بیٹی زویا خان زادی کو انہیں اس فرسودہ رسم کی بھینٹ چڑھانا پڑے گا اور وہ انتہائی مجبور ہو جائیں گے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلنگ سے اٹھے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی کرسی پر آ کر ڈھہ سے گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں زویا خان زادی کی تصویر موجود تھی جس میں اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھے مسکرا رہی تھی۔ بہرام آغا کو اس تصویر کو دیکھ کر اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ظالم شخص حارث خان کو اس فرسودہ رسم کی بنا پر تھما دیا تھا۔ کل تک وہ بہرام آغا تھے اور آج وہ صرف اور صرف زویا خان زادی کے باپ کی حیثیت سے بیٹھے اسے یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے نور کو یوں ایک ظالم شخص کے ساتھ خون بہا کے طور پر بیاہ دیں گے اور وہ رخصت ہو کر ان کے گھر سے اس طرح جائے گی۔ حارث خان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے زویا خان زادی کو اپنے گھر والوں سے ملائے بغیر اپنے کمرے میں بیڈ پر لا کر پٹک دیا تھا۔ زویا جو کہ اب تک غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کرتی آئی تھی، اس کے تیور دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی۔ ویسے بھی وہ 16 سال کی ایک کچی کلی ہی تھی جو ابھی کھلنا باقی تھی۔ وہ ابھی تک مضبوطی سے نپٹی آ رہی تھی، لیکن اب حارث خان کے تیور دیکھ کر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب اس کا شوہر اس کی مضبوطی کو اپنے ضد بنا لے گا اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم ونی میں آئی لڑکی ہو، جرگے میں جو باتیں تم نے تمام مردوں کے سامنے کی ہیں اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اپنے باپ کے دیے گئے مان اور غرور کو بھول جاؤ۔ اب جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ فی الحال کے لیے تم خود کو میرے ظلم سے بچا کر رکھو کہ میں تم جیسیوں کے لیے تو ظلم کی ہر حد پار کر جاتا ہوں۔ اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے دھڑم سے دروازہ بند کیا تھا اور زویا کی جانب بڑھنے لگا۔ زویا اسے یوں آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ حارث خان اس قدر عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنے تمام تر وحشت اس پر انڈھیل دے گا۔ حارث خان کے چہرے پر انتہائی سختی دیکھ کر وہ سچ مچ ڈرنے لگی تھی، لیکن اس نے اپنا یہ ڈر اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، یہاں تک کہ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسے بدگماش لڑکوں کو، لیکن تم یاد رکھو کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جسے تم زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ زویا کو یوں خاموش دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ اچانک سے بدل دیا تھا اور اپنے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ اسے ہاتھ لگاتے لگاتے وہ رک سا گیا تھا اور رخ موڑ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا تھا۔ سگریٹ سلگھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی زویا نے گہری سانس بھری تھی اور پھر جا کے سپرٹ کی تھی۔ وہ سارے ہنگامے سے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بتی بجھا کر سونے کی تیاری کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حارث خان نے جب اسے بیڈ پر لیٹنے کی تیاری کرتے دیکھا تو فوراً سے ٹوک دیا، تم ہوتی کون ہو میرے بستر پر اس طرح اپنا حق جمانے والی؟ تم جیسی خون بہا کے طور پر لائی گئی عورت کو میں اپنے پیروں کی جوتی مانتا ہوں، اور تمہاری جگہ یہاں میرے بستر پر نہیں ہے۔ تمہارے جیسے گندے خون کو میں اپنے بستر پر لیٹنے کی اجازت بھی نہ دوں کہ میرا بستر ہی ناپاک نہ ہو جائے۔ نہ ہی تمہارے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی قربت بخشوں۔ میری قربت تو صرف اس خاص عورت کے لیے ہوگی جو اس کی حقدار ہوگی۔ حارث خان نے اپنے دیے ہر لحاظ سے زہر بھرے تیر چلا دیے تھے اور اب شدت سے اس کی طرف سے کسی رد عمل کا منتظر تھا، لیکن یہ کیا؟ زویا کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ دوسری عورت کا ذکر کرے گا تو ہر عورت کی طرح زویا کو بھی یہ بات بے حد بری لگے گی، لیکن زویا نے سر جھکا کر اس کی بات سنتے ہی
جی اچھا کہا تھا، اور اس کے کہنے پر خود کو سمیٹ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حارث خان اپنی چال ناکام ہونے پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں زویا، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، تمہیں ایسی ایسی اذیتوں سے گزاروں گا کہ جب تم ان کا ذکر اپنے باپ سے کرو گی تو دونوں باپ بیٹی مل کر اس بات کا ماتم کریں گے کہ کس ظالم شخص سے ہم نے خون بہا کا معاملہ طے کر دیا اور کس کے خاندان پر ہم نے ہاتھ ڈال دیا۔ حارث خان پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہڑبڑایا تھا۔ اسے بھی تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ زویا باتھ روم سے نکل آئی تھی، اس کے چہرے پر پانی کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے وضو کیا ہوا تھا، وہ نماز ادا کرنا چاہتی تھی اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے رب سے اپنے دل کی ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے حارث خان کے کمرے میں جائے نماز نظر نہیں آیا تھا اور اس نے اس سے مانگنے کی بجائے فرش پر اپنی چادر بچھا دی تھی۔ نیت کر کے اس نے جیسے ہی سجدے میں اپنے آپ کو جھکایا تھا، ٹھنڈے فرش پر سجدہ کرتے ہی اس کے پورے وجود میں ٹھنڈک اتر گئی تھی اور اس کی ساری تھکن ختم ہو گئی تھی۔ اسے اپنے رب پر بڑا ناز تھا اور سب سے زیادہ امید بھی اسے اپنے اللہ سے ہی تھی کہ اس کا رب اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے اکیلا چھوڑے گا۔ حارث خان نے زویا کی تلاش میں کرسی پر نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ زویا خان زادی اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی ٹھنڈے فرش پر نماز ادا کر رہی ہے۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے اس ڈرامے کو۔ زویا، تم مذہب کا لبادہ اوڑھ کر میرا دل نرم کرنا چاہتی ہو، تو یاد رکھو کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے لاپرواہی سے خود کلامی کرتے ہوئے نگاہیں پھیر لی تھیں اور خود پر کمبل تان کر وہ نیند کی گہری وادی میں ڈوب چکا تھا۔ زویا اب تک بہت مضبوطی کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ اس نے خود کو تھام لیا تھا، یہاں تک کہ ونی ہونے پر وہ اپنے باپ بہرام آغا کے سامنے بھی نہ روئی تھی، لیکن اب ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے رب کے سامنے بے آواز ہو کر کھل کر رو رہی تھی، یہاں تک کہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی چادر کو بھگو رہے تھے اور وہ اپنا درد اپنی آنکھوں کے ذریعے باہر نکال رہی تھی۔ یہاں تک کہ فجر ہونے تک اس نے اپنے رب سے اپنے مضبوط ہونے کی دعا مانگی تھی، اپنے رب سے راز و نیاز کیے تھے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھکن بہت زیادہ تھی، اس لیے کب اس کو نیند نے اپنے گھیرے میں لے لیا اسے خبر نہ ہوئی۔ صبح جب حارث خان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زویا کرسی پر سر ٹیڑے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت چھائی ہوئی تھی اور نور جھلک رہا تھا۔ وہ میکانی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور آگے بڑھ کر زویا کے چہرے پر آئے بال ہٹانے جا رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا اور یہ جسارت کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے حواس بحال ہوئے تھے۔ اس نے خود پر قابو پا لیا تھا اور سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو زویا بھی شور سے جاگ اٹھی تھی۔ اس نے حارث خان کو ایک نظر دیکھا تھا لیکن کوئی بات نہیں کی تھی۔ حارث خان نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور نخوت سے رخ پھیر کر باہر نکل گیا۔ وہ ایک اچھی بہو کی طرح سب سے پہلے اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں سلام کرنے گئی تھی۔ دروازہ بجا کر اس نے اندر آنے کی اجازت لی اور سلام کیا۔ اس کی ساس نے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نخوت سے اپنا رخ پھیر لیا۔ بی بی، میرے جسم بالخصوص ٹانگوں میں بہت درد ہے، میں ابھی مزید سوؤں گی، تم یہاں سے جاؤ۔ یہ نوشین بیگم تھیں جنہوں نے اسے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ لائیں میں آپ کے پیر دبا دوں؟ زویا نے خون کا گھونٹ پی کر ان کے کڑوے تیور کو اپنے اندر اتار کر کہا تھا اور اپنے ہاتھ ان کے پیروں کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ نوشین بیگم نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ تمہیں ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اپنی حد میں رہو، تم ونی میں لائی گئی لڑکی ہو، میری بہو بننے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ تمہاری حیثیت صرف اور صرف ایک کنیز کسی ہے، اپنی اوقات میں رہو گی تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میں جلد ہی اپنے بیٹے کی شادی ایک خاندانی لڑکی سے کر دوں گی۔ انہوں نے زہر خند لہجے میں اسے اس کی حد یاد دلائی تھی۔
وہ نازک سی دھان پان سی لڑکی آخر کب تک برداشت کرتی؟ اپنی ساس کے منہ سے اس قدر نفرت آمیز الفاظ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل آئی تھی اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اسے اس طرح روتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر نہ جانے کیوں حارث خان کو برا لگا تھا۔ وہ اس وقت اسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے راہداری میں آیا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا، اور نہ جانے کیوں وہ بہت بے چین سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہی مناظر دیکھنے کی تو اسے چاہ تھی، اسی لیے تو وہ اسے خون بہا میں لے آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے زویا خان زادی کا یوں رونا تڑپا گیا تھا۔ کس نے اسے یوں آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کل سے زویا اس کے ضبط کو آزما رہی تھی اور ایک لفظ تک نہ بولی تھی، لیکن آج اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی؟ حارث خان سوچنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ زویا روتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی کہ ابھی اس کے لیے امتحان بن چکا تھا۔ اس نے چپ چاپ اپنے مقدر کو گلے سے لگا لیا اور آنکھیں موندے گزرے دنوں کو یاد کرنے لگی۔ اسے اپنے والدین شدت سے یاد آنے لگے۔ ان کی یاد اس کے دل کو تقویت دیتی اور اسے اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوتی کہ وہ اپنے بہرام آغا کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن بھی اس نے کمرے میں گزارا تھا۔ شام کا وقت تھا اور حویلی میں بہت سی عورتیں جمع تھیں۔ وہ سب کی سب ونی میں آنے والی لڑکی کو دیکھنے آئی تھیں۔ یہ سب اسے حویلی کی ملازمہ نے بتایا تھا۔ اس کے کمرے میں موجود وہ واحد کرسی جو اس شدید ٹھنڈ میں اس کے آرام کرنے کا باعث تھی، وہ بھی غائب تھی۔ اس کرسی کو مہمانوں کے لیے نیچے لے جایا گیا تھا۔ وہ دن بھی جیسے تیسے کٹ ہی گیا تھا، لیکن اب وہ آرام کہاں کرے گی؟ کرسی غائب جو تھی۔ اس نے کمرے کے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں، یہاں تک کہ اس کی نظریں حارث خان سے ملیں، جو اسے اس طرح کنفیوز ہوتا دیکھ کر ہنس اٹھانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے بستر پر سلاؤں گا؟ حارث خان کی طنزیہ بات پر زویا خان زادی کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ میں لعنت بھیجتی ہوں اس بستر پر۔ مجھے آپ کی قربت کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ میرے لیے کسی کانٹوں کی سیج سے کم نہیں۔ ونی میں آئی ہو، اپنی اوقات جانتی ہو۔ شکر ادا کرتی ہوں آپ جیسے کم ظرف انسان کی قربت سے دور ہی رہوں۔ زویا خان زادی نے تو جیسے حارث خان کے منہ پر اپنی باتوں سے تھوک دیا تھا۔ حارث خان کی مردانہ انا پر سخت چوٹ پڑی۔ وہ ایک دم سے اپنے بستر پر اٹھا اور اس کا نرم و ملائم نازک سا چہرہ اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ کر اسے دیوار سے لگا گیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہارے باپ نے تمہیں 4 لفظ کیا پڑھا دیے؟ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی ہو۔ آج میں تمہارا غرور اور غلط فہمی دونوں کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اور تمہارا وہ حشر کر دوں گا کہ تم یاد رکھو گی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے زویا خان زادی پر رحم نہ کھاتے ہوئے اسے بستر پر دھکیلا تھا اور اپنی ساری وحشتیں اس کے اندر انڈھیل دی تھیں۔ اسے درد کی اذیتوں تک پہنچایا تھا، اس کی ضبط آخری حد تک آزمایا تھا۔ حارث خان کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد زویا خان زادی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک طوفان آ کر گزر گیا ہو یا ایک قیامت آ کر تھم گئی ہو۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں گئی تھی۔ وہاں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اسے بے اختیار رونا آ گیا تھا۔ حارث خان نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور اس کی گردن زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے خود کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رات کسی حیوان کے ساتھ گزار کر آئی ہو۔ اسے حارث خان کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ حارث خان نے ایک مقدس رشتے کا مذاق بنایا تھا۔ اسے اس مقدس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن حارث خان کی وحشتوں کا سوچ کر اسے بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے نہا دھو کر نماز پڑھی اور اپنے رب کے آگے کھڑی ہو گئی۔ حارث خان اس کی استقامت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے آخری نماز کب پڑھی تھی۔
ایک عرصے سے اس کے کمرے میں جائے نماز موجود نہیں تھا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب سے زویا خان زادی آئی تھی اس کے کمرے میں ساری نمازیں وقت پر 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتی تھی۔ حارث خان کو یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، اور جب زویا کو اس نے سجدے میں گرتے ہوئے پایا تو اسے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ سخت الجھن کا شکار ہوا، اسے حیرت بھی ہوئی اور زویا خان زادی کی استقامت پر رشک بھی محسوس ہوا، لیکن یہ صرف ایک لمحے کی کہانی تھی۔ اس وقت جو رحم اور ہمدردی اسے زویا خان زادی سے محسوس ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے قبائلی اور خاندانی دشمنی ذہن میں آتے ہی اڑن چھو ہو گئی، اور وہ لاپرواہی سے رخ پھیر کر لمبی تان کر سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو اس نے زویا کو دیکھتے ہی معنی خیز انداز میں کہکے لگائے تھے، تو پھر کیسا لگا تمہیں تمہارے شوہر کا سرپرائز؟ کیسا محسوس ہوا اپنے شوہر کی حیوانیت سہ کر؟ وہ اسے دیکھ کر ڈھٹھائی اور لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں حارث خان، آپ میرے شوہر ہیں، اور میں اسے اپنی تذلیل نہیں بلکہ اپنی تکمیل سمجھتی ہوں۔ اس رشتے کی تکمیل اسی سے ہے، اور مجھے کوئی شرمندگی، کوئی دکھ، کوئی حیرت نہیں۔ وہ اسے سکون سے کہتے حیران کر رہی تھی، آپ اللہ کی طرف سے میرے لیے چنے گئے ہیں، اور آج تو میں مکمل ہوئی ہوں۔ مجھے یہ بات میرے بابا نے سکھائی ہے کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہی ہوتا۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ حیران کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کا سکون اسے الجھن میں ڈال رہا تھا، اس کا ہر جواب اسے لاجواب کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا پرسکون اور ٹھنڈا رویہ حارث خان کو مزید انا پرست بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسے اذیت پہنچا کر روتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کی حسرت ہی رہ گئی تھی۔ زویا نے بھی جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس کے سامنے نہیں روئے گی، اور ایسا ہی تھا۔ اس کی دی گئی اذیتوں پر اس نے اس کے سامنے ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ حارث خان کبھی کبھی تھک سا جاتا تھا کہ زویا کو جتنی بھی تکلیف دی جائے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ، تمہارے میکے چلتے ہیں، اور سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے شوہر ہونے کا کس طرح حق وصول کیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ایک اور تیر چلایا تھا جو سیدھا زویا کے دل میں جا کر لگا تھا، لیکن اس نے یہ زخم بھی پی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، اس نے حارث خان کو تو کہہ دیا تھا، لیکن واش روم میں آ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو گئی تھی۔ وہ اس حالت میں کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے جا سکتی تھی؟ حارث خان یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اسی اذیتوں کی حد سے گزار کر اس کے گھر والوں کے سامنے لے جائے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ وہ انہیں کس قدر دکھ دینا چاہتا ہے، اور انہیں بتانا چاہتا تھا کہ زویا کو تکلیف میں دیکھ کر جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ زویا نے اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھویا تھا اور پھر میک اپ کی ایک تہہ اپنے چہرے پر لگا لی تھی۔ گردن پہ موجود نشانات کو اس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھک کر چھپا لیا تھا، اور باہر نکل کر حارث کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے، وہ اپنے بابا جان سے نہیں ملی تھی۔ وہ اپنے بہرام آغا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس حالت میں تو ہرگز نہیں۔ اب حارث کی ضد تھی تو اسے پوری تو کرنا تھی۔ وہ اسے کسی طور پر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کمزور ہے یا پھر اس کے رویے سے کمزور پڑ رہی ہے۔ وہ ہر حال میں خود کو اس کے سامنے مضبوط بنانا چاہتی تھی، اور ثابت بھی کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، اور حارث خان نے گاڑی کو اس کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ بہرام آغا کی حویلی آ چکی تھی اور زویا خان زادی اتر کر اندر حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ حارث خان گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا اور اندر ہونے والے تماشے کا سوچ کر مخصوص ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زویا خان زادی نے جا کر اپنے سارے حالات اور واقعات اپنے باپ سے بیان کر دیے ہوں گے، اور اس کا باپ اس کے زخموں کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر حارث خان کو دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زویا خان زادی نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تھا تو اس کا دل رونے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے آنسوؤں پر بند باندھ دیا تھا۔
وہ ان کے سینے سے جا کر لگ گئی تھی، اور بہرام آغا نے اسے دیکھا تھا تو ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حارث خان ونی کی جانے والی ان کی بیٹی کو ان سے ملوانے بھی آئے گا۔ اس رسم میں جو لڑکی ونی کر دی جاتی ہے اسے اپنے میکے سے ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن وہ دل ہی دل میں اپنے داماد حارث خان کے شکر گزار ہو رہے تھے، جنہوں نے ان پر ایک طرح سے احسان ہی کیا تھا۔ زویا ان کے سینے سے لگ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی، اور آغا بہرام نے دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی پرسکون نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زویا خانزادی نے اپنے سارے غم اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دیے تھے، اور سب کچھ اچھا ہے کہ رپورٹ اپنے باپ کو دے رہی تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد زویا نے ان سے اجازت لی تھی، اور گھر سے باہر قدم رکھے تھے تو جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ اب وہ اس گھر کے لیے پرائی ہو چکی تھی اور ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر حویلی پر ڈالی تھی۔ اس حویلی سے اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں، لیکن اب جیسے سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ نم آنکھیں لیے اس نے رخ موڑ لیا تھا اور اپنے بابا کو الوداع کہہ کر گاڑی میں آ گئی تھی۔ پھر کیا کہتا ہے تمہارا باپ؟ دکھائے تم نے اسے اپنے زخم؟ دکھ تو ہوا ہوگا نا اسے، بالکل ایسے ہی جیسے میرے باپ کو دکھ ہوا تھا۔ وہ اس کے صبر کو آزما رہا تھا اور اپنے منہ سے شعلہ باز الفاظ نکال کر اس کے دل کو جلا رہا تھا۔ زویا اسے دیکھ کر رہ گئی، لیکن منہ سے ایک الفاظ نہ نکالا، اور جی کہہ کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے، لیکن اس نے سرعت سے آنسوؤں کو پونچھ لیا تھا۔ وہ اس شخص کے سامنے نہیں ٹوٹنا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے ایک وعدہ لے لیا تھا۔ حارث خان بھی تو اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اسے زخمی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کا خواب ہی بن کر رہ گیا تھا کہ زویا اس کے سامنے ایک آنسو بھی بہائے۔ وہ اس کو شکستہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کا خواب ہی بن گیا تھا۔ زویا نے اس کے سامنے خود کو بالکل بھی کمزور ثابت نہیں کیا تھا، بس اس کی ہر بات کو سہ کر اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ حارث خان اسے ہارتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دنوں سے زویا کو اپنی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ یہ بات حارث خان کو کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی انا آڑے آ جاتی کہ وہ اسے کہے یا نہ کہے۔ اسی کشمکش میں کافی دن گزر گئے تھے۔ اسے کافی کمزوری سی محسوس ہوتی، ویسے بھی اس کا کھانا پینا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ہر وقت اپنی حویلی کی یادوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں اپنا دھیان بٹائے، کچن کے کام کرے اور حویلی کے دوسرے کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دے، لیکن نوشین بیگم کو تو جیسے زویا کے وجود سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار کچن میں کھڑی ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی کہ نوشین بیگم کی آمد ہوئی تھی اور انہوں نے اسے وہاں کچن میں دیکھ لیا تھا، تو پھنکارتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے ناپاک وجود سے میری باورچی خانہ گندا کرنے کی؟ آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، اور اگر اس کے بعد تم مجھے یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا کا تو دل چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے کہ ملازماؤں کے سامنے نوشین بیگم نے اسے بالکل دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور کمرے میں بند رہ رہ کر وہ بالکل اکیلا محسوس کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے بے چینی اور گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اس کا سانس گھٹ جائے گا۔ وہ ایک شوخ، چلچل اور خوش مزاج سی لڑکی تھی جسے ونی کی رسم نے بالکل ہی پز مردہ سا بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پھر بھی ہمت سے کام لے رہی تھی اور اپنی ہمت کو کسی طور پر بھی ٹوٹتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حارث خان گھر نہیں آیا تھا، اسے ویسے بھی اس کا انتظار نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے البتہ یہ ہوا تھا کہ وہ اس کے بستر پر ہی سو رہی تھی، اور اب وہ اسے منع نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی ان کے درمیان جتنے پردے تھے وہ گر چکے تھے، ایسے میں وہ کرسی پر سو کر کیا کرتی؟ وہ پورے حق کے ساتھ اس کے بستر پر سویا کرتی تھی، لیکن آج حارث خان پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔
صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے بدن میں بالکل بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے، اور اس نے جیسے ہی قدم پلنگ سے نیچے رکھے تو اسے شدید چکر سے آئے تھے۔ وہ چکرا کر رہ گئی اور اوندے منہ گر گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ ملازمہ نے اسے بے ہوش دیکھا تو جا کر نوشین بیگم کو خبر دی تھی، اور نوشین بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بیکار میں ہمارے گھر رہ کر مصیبت کھڑی کر رہی ہے۔ بھلا دیکھو تو، جسے بھی پتہ چلے گا وہ تو یہی کہے گا کہ انہوں نے ونی ہوئی آنے والی لڑکی کو جان سے ہی مار دیا۔ اب بھلا بتاؤ کہ اس لڑکی سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے پانی کے چھینٹے زور زور سے اس کے منہ پر مارے تھے، لیکن زویا ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ اسی دوران حارث اندر داخل ہوا تھا، اور زویا کو اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا کو اس طرح بے حس و حرکت دیکھ کر اس کے دل کو بے اختیار بے چینی سی ہوگی۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا، اسے اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا، اور دوسری جانب حارث کو بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ اسے زویا پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا۔ کمزوری کے باعث وہ بے ہوش ہو کر ہی گر گئی تھی۔ اسی دوران ڈاکٹر باہر نکلی تھی اور اس نے حارث کو اندر بلایا تھا۔ وہ اندر آیا تھا تو زویا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر اسے اس کی مسکراہٹ کی وجہ جلد ہی سمجھ آ گئی۔ جب ڈاکٹر نے اسے مبارکباد کہتے ہوئے کہا تھا، مبارک ہو، آپ کی مسز امید سے ہیں، لیکن یہ بہت کمزور ہیں، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے تو بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ ڈاکٹر اور بھی نہ جانے بہت کچھ کہہ رہی تھی اور حارث کو نصیحت کر رہی تھی، لیکن حارث کی نظریں تو زویا پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر کیا رد عمل دے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس کا دل اس معاملے میں بالکل خاموش تھا۔ البتہ اسے زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک نظر آئی تھی۔ شاید وہ اسے دیکھ کر یہ جتا رہی تھی کہ دیکھا نا حارث خان، تم نے مجھے جوتے کے قابل نہ سمجھا، لیکن اللہ نے میرے ذریعے تمہیں بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن حارث خان مستقبل کے اندیشوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ گاڑی میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، اور وہ دونوں یہ خبر لے کر حویلی پہنچ گئے تھے۔ زویا تو اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، لیکن حارث خان تھکے تھکے قدموں سے اپنی والدہ نوشین بیگم کے کمرے میں آ گیا تھا۔ حارث خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ کہیں ہم پر سارا الزام نہ آ جائے کہ ہم نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ یہ بیمار ہی پڑ گئی۔ نوشین بیگم کے لہجے میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت تھی، اور اس وقت بھی انہیں صرف اپنی ساکھ ہی پڑی ہوئی تھی۔ حارث خان خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، کچھ بھی نہ بولا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ خبر اپنی ماں کو کیسے سنائے۔ ویسے بھی وہ زویا کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اس خبر پر نہ جانے اس کی والدہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھ گئے ہو، کیا کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ میں باپ بننے والا ہوں، امید سے ہے وہ۔ حارث خان نے بالآخر وہ خبر انہیں سنا ہی دی تھی اور اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ تف ہے تم پر، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے ونی میں لائی جانے والی لڑکی کو عیاشی کا سامان سمجھنے کے بجائے اسے خاندانی ہی سمجھ لیا، اور اب تم اس سے بچہ بھی پیدا کرنے لگے ہو۔ کیا تمہارا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے، یا تمہارے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے ہماری نسل میں ملاوٹ کر دی؟ وہ بری طرح چنگار رہی تھی اور حارث خان کو لتاڑ رہی تھی۔ انہوں نے بہرام آقا کے خاندان کو گندا خون کہنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ اب میں کس منہ سے تمہارے لیے رشتے کی تلاش کرتی پھروں گی؟ مجھ سے تو پوچھنے والے یہی پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں ونی میں لائی لڑکی سے بچہ بھی پیدا کیا جاتا ہے؟ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب اگر تم چاہتے ہو
کہ ہم سکون سے زندگی گزاریں تو جاؤ اور جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اس بات کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ نوشین بیگم تو جیسے اپنے آپے سے ہی باہر ہو رہی تھیں، نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھیں۔ حارث نے ان کی بات پر تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہ کیا بول رہی تھیں؟ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن نوشین بیگم کا اصرار بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر حال میں حارث خان کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں اور اس کے لیے ضروری تھا کہ زویا خانزادی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں ہی نہ آئے۔ یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا۔ حارث خان وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زویا مستربانہ انداز میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے نوشین بیگم کے رد عمل کے بارے میں جاننا تھا۔ اس کو اندر آتا دیکھ وہ چکر کاٹنا بند کر چکی تھی اور فوراً سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ غصہ تو نہیں ہوئی وہ اسے دیکھ کر؟ انتہائی بے چینی سے پوچھنے لگی۔ حارث کو اس کی معصومیت پر رحم آ گیا تھا۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے بے خبر رکھنا بھی بے وقوفی ہی تھی۔ امی بہت ناراض ہو رہی تھیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ حارث نے مزید کچھ بھی کہنے سے پہلے خود میں ہمت جمع کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ سن کر زویا اپنی جگہ صدمے سے کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوشین بیگم سفاکیت کی حد بھی پار کر سکتی ہیں۔ میں یقین بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے انہیں کیا کہا؟ وہ اب حارث کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں بس تمہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حارث نے نپے تلے انداز میں اسے بتا رہا تھا، لیکن زویا پر تو جیسے پورے کمرے کی چھت آ کر گر گئی تھی۔ میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ خود اپنے بچے کو مارنے والی بات پر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ میرا جائز بچہ ہے اور میں اس کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ میں نے خود پر آنے والی ہر مصیبت کو جھیل لیا، لیکن اپنے بچے پر میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی، چاہے پھر میرے سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ میں اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گی۔ یہ میری اولاد ہے اور اس کے بارے میں کیا گیا فیصلہ بھی میرا آخری ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر پہلی بار حارث خان کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا تھا۔ اب بات صرف اس کی نہیں تھی، اس کے وجود میں پلنے والی ننھی سی جان کی بھی تھی، اور وہ اس کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، اور حارث خان نے پہلی بار دیکھا تھا کہ زویا خان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن اس کے ان آنسوؤں سے اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر بہت الجھا ہوا تھا اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج زویا کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیوں اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ وہ تو اسے ہارتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر بھی اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے زویا کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ نوشین بیگم کی بات سن کر حارث کو بھی صدمہ ہی پہنچا تھا۔ وہ اس کے بچے کے لیے ایسی بات کیسے منہ سے نکال سکتی تھی؟ لیکن حارث کے سر پر شاید ابھی تک جنونیت ہی سوار تھی کہ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی اور نوشین بیگم کے خیالات منوغن زویا تک پہنچا دیے تھے۔ اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی تھی۔ دوسری طرف زویا کا جواب سن کر اسے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس بچے کے لیے ایک ماں کی طرح سوچ رہی تھیں اور اسے اپنے جگر کا ٹکڑا مان رہی تھیں۔ اس کے لیے سب سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یہ بات حارث کو تقویت پہنچا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے زویا سے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اپنا بیگ باندھنے لگا۔ زویا اسے یوں پیکنگ کرتے دیکھ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا، لیکن شاید حارث اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ زویا اور اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر دہل سی گئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پتھریلا ہو رہا تھا، ایسے جیسے اسے گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ بیگ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لمبے سفر پر جا رہا ہو۔ زویا اسے روکنا چاہتی تھی، اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے وجود میں ایک ننھا وجود پل رہا تھا اور وہ کسی طور پر بھی اسے غافل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت زیادہ کمزور تھی اور ان چند دنوں میں تو جیسے نچڑ کر رہ گئی تھی۔
وہ اپنا خیال رکھنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ حارث خان بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دے، کہ یہ صرف اس کا بچہ نہیں تھا، حارث کی بھی اولاد تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں حارث کی خاموشی اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ حارث خان کو روک لے اور اس سے کہے کہ وہ یہیں موجود رہے، کہیں بھی نہیں جائے۔ اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا، اور اس خوف سے نجات اسے صرف حارث خان ہی دلا سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنے دل کی بات کو اپنے دل کے اندر ہی دبا گئی تھی اور اپنی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ حارث خان نے اسے کچھ بھی نہ بتایا تھا اور نہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا، کدھر جا رہا تھا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہ ہر ممکن طور پر اپنا خیال رکھ رہی تھی۔ اب اسے نوشین بیگم کی کڑوی باتوں کا بھی کوئی دھیان نہیں رہا تھا۔ وہ زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس بات کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب ہی تھا، لیکن حارث نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب زویا کو اپنے وجود میں پلنے والی ننھی سی جان کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ شدت سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس کے میکے والے اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، جہاں اس نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی جیسے اس کے اندر ایک توانائی سی بھر گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر بے ہوش رہی تھی اور اب مندی مندی آنکھیں کھول کر جب اس نے دیکھا تھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ اس کے سامنے حارث خان کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں اس کی ننھی سی بچی موجود تھی اور وہ اسے سینے سے لگا کر پیار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الواحی سی خوشی نظر آ رہی تھی، ایسی خوشی جس کو زویا کوئی نام نہ دے پائی۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک موجود تھی کہ اس سے پہلے زویا نے اس کے چہرے پر ایسی چمک نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ننھی پری سے نوازا تھا اور حارث خان اس وقت اسے اٹھائے باہوں میں جھولا دے رہا تھا، بار بار اللہ کا شکر ادا بھی کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ زویا کو ہوش آ گیا تو وہ اس کی طرف بڑھا۔ زویا تو اس کو حلیہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی آ گئی تھی اور وہ پہلے سے کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ حارث خان ہے جس کے چہرے پر ایک رانوت تھی، جس کی آنکھوں میں غرور و تکبر جھلکتا تھا۔ اب کے حارث میں کافی حد تک تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی اور اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ اس نے جب زویا کو ہوش میں آتا دیکھا تو فوراً سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے کہنے لگا، میں کتنا جاہل ہوں، ایک عورت کے رتبے اور مقام کو سمجھ ہی نہ سکا۔ اسلام نے تو عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور اسے طاقت دی، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، اسے ونی جیسی فرسودہ رسومات کی نظر کر دیا۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور تمہاری زندگی بھی برباد ہی کر دی، لیکن اب مجھے ہوش آ گیا ہے۔ میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں جس پر تمہارا حق ہے، اور میں نے نہیں دیا، لیکن میں آج یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دیا۔ وہ سر جھکائے اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھے نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد نے اس بدلے ہوئے حارث خان کو دیکھا تھا۔ زویا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اس قدر بدل بھی سکتا ہے۔ شاید یہ اس کی ننھی پری کی آمد کا صلہ تھا جس نے سر سے لے کر پیر تک حارث خان کو بدل دیا تھا۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے کچھ عرصہ نیک لوگوں کی صحبت میں گزارا اور انہی سے مجھے معلوم ہوا کہ اسلام میں عورت کا کیا مرتبہ ہے۔ تمہاری طبیعت کا سنا تو فوراً سے چلا آیا۔ میں تم سے اعتراف کرتا ہوں کہ جب سے گھر چھوڑ کر گیا تھا تمہاری کمی ہر لمحہ محسوس ہوتی رہی، اور مجھ پر اعتراف کا یہ لمحہ آ گیا کہ مجھے خود سے اعتراف کرنا پڑا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تمہارے سامنے ہوں اور تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ اور زویا نے دیکھا تھا کہ اس کے صبر
اور استقامت نے آخر کار رنگ دکھایا تھا۔ وہی حارث خان جو سفاکیت کی ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا، اور اس نے کی بھی تھی۔ آج زویا کے سامنے سر جھکائے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ وہ یکسر بدل چکا تھا اور زویا خانزادی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بتاؤ نا، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں ایسے ہی بے چین رہوں گا۔ وہ امید بھری نظریں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ حارث، میں نے آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا جب مجھے اپنے پیٹ میں پلنے والے ننھے وجود کی اطلاع ملی تھی۔ اب آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، میری بیٹی کے باپ بھی ہیں، اور میں سب کے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو شوہر کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ونی جیسی اس فرسودہ رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور اگر آپ اس رسم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کی طرف سے میرے لیے خوبصورت تحفہ ہوگا۔ زویا نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا اور اس کے سر سے سر ٹکائے اسے کہہ رہی تھی۔ زویا نے اپنے صبر، اپنی ہمت سے ہر مشکل کا سامنا کیا تھا، اور آج اس کا صبر خوبصورت پھلوں کا باغ بن کر اس کے سامنے لہرا رہا تھا۔ حارث خان اور زویا خانزادی نے یہ جان لیا تھا کہ ونی جیسی فرسودہ رسم نہ صرف خاندانوں کے لیے بلکہ نسلوں کے لیے بھی ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا حارث خان نے اپنے تمام اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس رسم کو گاؤں سے ختم کرنے کے لیے بھرپور طور پر مہم چلائی تھی، اور یوں زویا خانزادی کو شادی کا بہترین تحفہ دیا تھا۔ اب زویا خانزادی زویا حارث خان بن کر خان حویلی میں حکومت کر رہی تھی، اور نوشین بیگم کا دل بھی بدل چکا تھا۔ یہ سب کچھ ان کی بیٹی جنت کی بدولت ہوا تھا، جس کی پیدائش نے ان کے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ دھند کے بادل چھٹ گئے تھے اور محبت کا موسم خان حویلی میں اپنے ڈیرے ڈال چکا تھا۔